کیا آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے قیدیوں پر فرشتے خاموش ہو گئے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا واقعہ تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے؟ اور وہ کون سی آیت تھی جو سیدھی آسمان سے اتری اور فیصلہ بدل دیا؟ یہ قسط صرف تاریخ نہیں، یہ عادل، رحم اور حکم خدا کا ملاپ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے اہم مسئلہ سامنے آیا، قیدیوں کا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کل تک اسلام کے دشمن تھے، جو بدر میں ہتھیار لے کر نکلے تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے آئے تھے، اب وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے مشورہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے ہے کہ فدیہ لے لیا جائے، اس سے مسلمانوں کو قوت ملے گی، اور کیا بعید ہے کہ یہ لوگ کل ہدایت پا کر ہمارے معاون بن جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ایسا جواب دیا جو تاریخ میں کہا نہیں بلکہ آنسو بن گیا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے وہ نہیں جو ابو بکر دے رہے ہیں، میری رائے یہ ہے ہر قیدی کو اس کے مسلمان قریبی کے حوالے کر دیا جائے، میں اپنے رشتہ دار کو قتل کروں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیل کو قتل کریں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو، تاکہ اللہ پر واضح ہو جائے کہ ایمان ہمیں خون سے زیادہ عزیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند فرمائی اور فدیہ لے کر قیدی چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ لیکن اگلی صبح ایک منظر تھا جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، رونے کی وجہ بتا دیجئے، میں بھی روؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے میرے صحابہ پر عذاب قریب آ گیا ہے، اور درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اتنا قریب جتنا یہ درخت ہے۔ پھر آسمان ہل اٹھا، قرآن نازل ہوا، کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ قیدی رکھے جب تک زمین میں دشمن کو اچھی طرح نہ توڑ دے۔ تم دنیا چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، لیکن فوراً رحمت بھی نازل ہوئی، پھر یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو، اور اللہ کی اجازت سے فدیہ کا فیصلہ باقی رہا۔ فدیہ کی مقدار 1000 سے 4000 درہم تک، اور جن کے پاس پیسہ نہ تھا انہوں نے مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ یہ بھی اسلام کی فتح تھی۔ یہی تھا بدر، جہاں تلوار تھی مگر دل نرم تھے، جہاں جنگ تھی مگر آنسو بہتے تھے۔